السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ ماہ مبارکہ جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ اپنے اندر بہت سی خوبیوں کو لے کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ مبارکہ میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنا چاہیے. رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کم حق کہو کوشش کرنی چاہیے. اور آج انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کن افراد پر فرض ہے، کن افراد پر فرض نہیں ہے. کون ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر روزہ فرض ہے، کون سے ایسے اشخاص ہیں جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. تو روزہ فرض ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں، کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو کئی صاحب سوال بھی کرتے ہیں اس طریقے سے، کمنٹ کے ذریعے، دیگر فون کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کروں. تو آپ کو بتاؤں کہ روزہ فرض ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. روزہ فرض ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا، تیسری شرط بالغ ہونا. یعنی کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، جو کہ شرط یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور احکامات شرعیہ کو دل سے اور زبان سے اقرار کر لے جو شخص، اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اب کوئی ایسا شخص ہے، وہ مسلمان تو ہے لیکن عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے. اس لیے کہ دوسری شرط عاقل بتائی گئی ہے، اور عقل کا مفقود ہونا اذا فات الشرط فات المشروط. یعنی جب شرط ہی نہیں پائی جائے گی تو مشروط کہاں سے پایا جائے گا. یعنی عاقل ہونا روزے کی شرطوں میں سے پایا جاتا ہے، جب شرط ہی نہیں پائی جائے گی تو روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا. اب رہی تیسری بات کہ بالغ ہونا. تو نابالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، بالغ شخص کے اوپر روزہ فرض ہے. نابالغ اگر کوئی بچہ روزہ رکھتا ہے تو اسے ثواب عطا کیا جائے گا، اجر ملے گا، لیکن اگر نہیں رکھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. تو میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں بیان کی. روزہ فرض ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایک مسلمان ہونا، پھر عاقل ہونا، پھر بالغ ہونا. لیکن آج اگر ہم اور آپ روزہ نہیں رکھتے، عقل مند ہونے کے باوجود، بالغ ہونے کے باوجود اور مسلمان ہونے کے باوجود، تو یقین مانیے ہم کیا ہیں، ہم اور آپ خود بخود سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے. یا تو آپ کافر ہیں، یا تو آپ پاگل دیوانے ہیں، یا تو آپ نابالغ ہیں. اب ان تینوں میں سے اگر آپ ایسا نہیں ہیں، بلکہ آپ مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، تو اب ایسی صورت میں ہم پر اور آپ پر روزہ فرض ہے. اور اگر ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں تو یقین مانیے اللہ عز و جل کے عذاب کے ہم مستحق ہیں. اللہ رب العزت نے 11 مہینے ہمیں اور آپ کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو 11 ماہ تک ہم کھاتے رہے. 1 ماہ اس کی رضا کے حصول کے لیے اگر روزہ رکھنا پڑے تو ہم اور آپ کتراتے ہیں، ہم اور آپ بچتے ہیں، ہم اور آپ متعدد بہانے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہیں پیارو، ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روزے کی اہمیت و افادیت کو سمجھتے ہوئے رب کی رضا کے حصول کے لیے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. اور آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ روزہ کہتے کسے ہیں، روزہ کی تعریف کیا ہے.
روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے. پھر سے سن لیں, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے. میں سمجھتا ہوں آپ یہ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.